حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ یمن کے سفر پر گئے، تو جیسے کوئی بندہ گھومنے کے لیے سیر و تفریح کرنے کے لیے جائے تو اس علاقے میں جا کے مقامی لوگ اسے بتائیں کہ یہاں علاقے میں ایک بزرگ رہتا ہے، علاقے میں ایک اللہ والا رہتا ہے، علاقے میں ایک عظیم مرتبہ رکھنے والا ایک ولی ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ اس علاقے میں آیا ہوا تو ویسے ہوں، چلو بھی اس ولی کی زیارت بھی کرتا چلا جاؤں، اس سے ملتا بھی چلا جاؤں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یمن کے علاقے کے اندر گئے، تجارت کی غرض سے آپ کا سفر تھا، تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ یہاں پہ ایک بوڑھا ہے، یہاں پہ ایک بزرگ ہے، راہب رہتا ہے، بہت بڑا اللہ والا ہے، عالم دین ہے۔ تو جب آپ کو تعارف ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا چلیں ان کی زیارت کرتے آئیں، ان سے ملاقات کرتے چلے جائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے ملنے کے لیے آئے، بات چیت ہوئی، تعارف ہوا۔ اس بزرگ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آپ کا تعارف پوچھا کہ بتائیں آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں ابو قحافہ کا اصل نام ہے عثمان، یعنی میں ابو قحافہ عثمان کا بیٹا ہوں۔ ابو بکر کنیت ہے، اور اسی طرح آپ کا جو لقب ہے وہ صدیق اور عتیق ہے۔ یہ ابو بکر جو آپ کی کنیت ہے، یہ کس وجہ سے کنیت ہے؟ بعض حضرات تو معنی کے اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابو بکر کے ترجمے کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے کنیت مشہور ہے۔ بعض حضرات یہ بات لکھتے ہیں کہ بھی معنی کے لحاظ سے کہ اب بکر کا معنی ہوتا ہے پہل کرنے والا، تو چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب حیات طیبہ آپ کی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو خیر کے کاموں میں تمام صحابہ کرام سے سب سے اول نمبر پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نظر آتے ہیں، تو اس بنیاد پر ابو بکر کہتے ہیں۔ لیکن تاریخ کی کتابوں میں ابو بکر کہنے کی، یہ کنیت رکھنے، کیونکہ ابو کا معنی ہوتا ہے نا باپ، تو یہ کنیت کے بکر کا باپ، یہ کنیت رکھنے کے پیچھے ایک تاریخی واقعہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو معروف اور مشہور جو شادیاں ہیں وہ تو 4 ہیں کہ آپ کی 4 بیویاں ہیں۔ ایک کا نام حبیبہ تھا، ایک کا نام قتیلہ تھا، ایک کا نام ام رومان تھا۔ یہ ام رومان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی۔ ام رومان کا اصل نام زینب تھا، اور چوتھی بیوی کا نام اسماء بنت امیس تھا۔ یہ 4 بیویاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ ان 4 بیویوں سے 3 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ 3 بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عبداللہ بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر، یہ 3 بیٹے ہیں، اور 3 بیٹیاں ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اور اسی طرح حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ یہ 3 بیٹیاں ہیں، تو 4 بیویاں ہو گئیں اور 3 بیٹے ہو گئے، 3 بیٹیاں ہوں گی۔ ان میں سے کسی بیٹے کا نام بکر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سمجھا جائے کہ بکر کا باپ۔ کنیت ہوتی ہے، عام طور پر کنیت رکھی جاتی ہے بیٹے کے نام سے۔ تو آپ کے 6 یہ اولادیں ہیں، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں، ان میں سے کوئی بکر نام کا نہیں جس کی وجہ سے آپ ابو بکر ہوئے۔ تو بعض حضرات نے پھر یہ لکھا کہ بھی زمانہ جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے آپ کا ایک نکاح ہوا تھا ایک عورت کے ساتھ، جو بیوہ تھی، اور اس کے پچھلے خاوند سے ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا جس کا نام تھا بکر۔ اس کی شادی ہوئی تھی کسی اور مقام پہ، اس کا شوہر فوت ہو گیا تھا۔ وہ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جب نکاح میں آئے تو پچھلے شوہر سے ایک بیٹا بھی ساتھ لائیں جس کا نام تھا بکر، اور وہ عورت پورے علاقے میں مشہور تھی ام بکر کے نام سے کہ بکر کی ماں ہے۔ تو چونکہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زیر سایہ اور زیر تربیت تھا وہ بچہ، اگرچہ پچھلے خاوند سے تھا، تو اس کی نسبت سے آپ کی کنیت مشہور ہو گئی ابو بکر کہ بکر کا باپ۔ تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا تعارف کرایا اس بوڑھے کو، یمن کے اس نیک بزرگ اللہ کے ولی کو جس کا نام تھا شیخ ازد یمنی، اس کا نام تھا، اور اس کی عمر تھی 390 سالہ، 4 صدیاں گزرنے کو تھیں، اتنا لمبی عمر پانے والا وہ بزرگ تھا۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب ملاقات ہوئی، آپ نے اپنا سارا تعارف کرایا، علاقہ بتایا، قوم بتائی، قبیلہ بتایا، خاندان بتایا۔ اس کے بعد اس کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے کہ بھی ملنے میں آپ سے آیا ہوں، مجھے کہنا چاہیے کہ مجھے اللہ والے کی زیارت نصیب ہوئی، الحمدللہ، شکر الحمدللہ، مجھ سے ملنے کے بعد آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں الحمدللہ، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس شیخ یزد یمنی نے جواب دیا، کہا کہ میں تورات کا عالم ہوں، انجیل کو جانتا ہوں، زبور میرے سینے میں محفوظ ہے، میں پہلے آسمانی کتابوں کو میں نے اچھے طریقے کے ساتھ پڑھا ہوا ہے، میں نے اس کے اندر نشانیاں پڑھی ہیں، وہ نشانیاں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نشانیاں پڑھی ہیں، اور اس نبی کے ہاتھ پر جو سب سے پہلے کلمہ پڑھے گا میں نے اس کی بھی نشانیاں کتابوں میں پڑھی ہیں، اور جو آپ نے اپنا تعارف کرایا اور میں نے آپ کی نشانیاں دیکھی، آپ کو غور سے دیکھا، تو میرا علم یہ بتاتا ہے اس نبی کی نبوت پر سب سے پہلا جو ایمان لائے گا وہ تو ہوگا، وہ ابو بکر ہوگا۔ تو شیخ یزد یمنی نے جواب دیا کہ جب تو مکہ میں جانا، جب وہ اعلان نبوت کرے تو اس کا کلمہ بھی پڑھنا، اس کی تائید بھی کرنا، اس کی نصرت بھی کرنا، اور میرا ایک پیغام بھی دے دینا، کہنا کہ یمن کا 390 سالہ بوڑھا شیخ ازد وہ آپ کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ میں ضعف العمر میں ہوں، میں آ نہیں سکتا، وگرنہ زیارت کے لیے میں آتا، آ کر میں آپ کی زیارت کرتا، اگر میں آپ کا زمانہ پاتا تو میں آپ کا کلمہ پڑھتا، آپ کا ساتھ دیتا، لیکن شاید کہ زندگی میرا ساتھ نہ دے، اور شاید کہ میں وہاں پہ نہ جا سکوں، لیکن میرا یہ پیغام دے دینا، اے محمد اگرچہ میں نے آپ کو نہیں دیکھا لیکن آپ کے یار کو دیکھ کر آپ کی نبوت پر یقین کر چکا ہوں۔